السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ دوستو، سب سے پہلی بات اور درخواست یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے قریبی اور پوری امت مسلمہ کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ دوستو، آج کا پیغام ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بھائی، رمضان المبارک کا روزہ ہے اور روزے فرض ہیں، روزہ سب رکھتے ہیں، لیکن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا روزہ تو فرض ہے لیکن ہم رکھتے کیوں؟ کیا وجہ ہے روزہ رکھنے کی؟ تو دوستو، روزہ کیوں رکھتے ہیں اور روزہ ضروری کیوں ہے؟ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، اس کو قرآن نے مینشن کیا ہے، قرآن نے سمجھایا، قرآن نے بتلایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی و پرہیزگاری حاصل کرو۔ یعنی روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں روزے کیوں دیے ہیں؟ تقوی و پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے۔ اب تقوی پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ انسان روزے کے ذریعے سے اپنے نفس پر قابو کرنا سیکھ جائے۔ یہ نفس کی مشق ہوتی ہے، خواہشات کی مشق ہوتی ہے کہ ہم روزے کے ذریعے سے اپنے نفس پر قابو کرنا سیکھ جائیں، نفس پر کنٹرول کرنا سیکھ جائیں۔ یہ اس لیے روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور نفس پر قابو کر کے کیا ملے گا؟ خواہشات پر قابو کر کے کیا ملے گا؟ دوستو، یہ جو نفس ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت چھوٹی سی بھی چیز ہے۔ اگر کسی شخص نے خواہشات پر اور ضبط نفس پر کنٹرول کر لیا تو یہ سمجھ لیجئے آپ کہ وہ گناہوں سے بچ گیا۔ گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین اور بڑا آلہ خواہشات ہے، یہ نفس ہے۔ اس نفس کو مارا جاتا ہے روزے کے ذریعے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو انسان روزہ رکھ کر ان ساری چیزوں پر عمل کر رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے اور گناہوں سے بچ رہا ہے، گانے سننے سے بچ رہا ہے، غلط چیزوں سے بچ رہا ہے، غلط جگہوں سے بچ رہا ہے، تو اس کا روزہ اس کو فائدہ پہنچائے گا، اللہ کا برگزیدہ بندہ بنا دے گا، تقوی و پرہیزگاری آ جائے گی اس کے اندر، وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اچھے لوگوں میں اس کا شمار ہو جائے گا، تقوی و پرہیزگار لوگوں کی لسٹ میں اس کا نام اللہ چڑھا دیں گے، لکھ دیں گے روزہ کے ذریعے سے۔ لیکن دوستو، ہم رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو روزے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، لیکن وہی زبان سے گالی گلوچ، بیہودہ باتیں اور سارے اپنی دکانوں پر اپنے گراہکوں سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے وہی زبان استعمال کرتے رہتے ہیں۔ بس صرف یہ چیز ان کے پاس رہتی ہے کہ روزہ ہے بس، اور سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ نہیں دوستو، ہمیں روزے کے ذریعے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا ہے، جو اللہ اس کا روزے کا اجر خود عطا فرمائے گا، اور جس کا اجر اللہ خود عطا فرمائے، آپ اندازہ لگا لیجئے کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی بڑی بات ہوگی کہ جس کا اجر اللہ خود عطا فرمائے گا۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں پورے مہینہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اتنے سارے کام کرنے کے باوجود آخر میں کیا ہوتا ہے؟ عید کے بعد سب بھول جاتے ہیں، پھر یاد نہیں رہتا ہمیں کچھ بھی۔ تو دوستو، چھوٹی سی زبان سے اتنی بڑی بات نکل جاتی ہے، اور یہ کہہ جاتے ہیں ہم کہ ہاں وہ گانے سننے کی عادت پڑ گئی ہے، ہاں عادت ہو گئی ہے سگریٹ پینے کی، اب چھوٹتی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ فلاں جگہ پر رہتا تھا تو وہاں گانے بھی سننا سیکھ گیا، سگریٹ پینا سیکھ گیا۔ لیکن کیا ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ رمضان میں ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں اور اتنے اہتمام کے بعد ہماری عادت نہیں پڑتی؟ صرف رمضان کے نمازی رہ گئے ہیں ہم، صرف رمضان کے مؤمن ہیں، صرف رمضان کے مسلمان ہیں ہم۔ تو دوستو، یہ جو مسلمانوں کی
اور عوام کی جو بھیڑ ہے رمضان والی، ہمیں رمضان والا نہیں، ہمیں تو پوری زندگی پکا سچا مسلمان اور مؤمن بندہ بننا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ہم بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے لو لگا کر، اللہ سے گڑ گڑا کر خوب رمضان المبارک میں مانگیں۔ ہمیں جو کچھ کہنا ہو اللہ سے اس رمضان المبارک میں ہم سب کہہ ڈالیں، سب کچھ کہیں۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ روزہ رکھ کر ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے گریہ وزاری کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، مانگیں، اللہ سے ہر پریشانی کو ختم کرائیں۔ لیکن حال یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ فرض ہے، بس یہی کام ہے، روزہ رکھ لینا ہے، باقی سارے کام کرنے ہیں۔ نہیں دوستو، روزہ رکھ کر ہمیں عبادت کرنی ہے، دن میں بھی عبادت کرنی ہے، رات میں بھی عبادت کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو دوستو، اس رمضان المبارک میں ہمیں یہ نیت کر لینی ہے، ارادہ کر لینا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کر لینا ہے کہ انشاءاللہ جس طرح میں اس رمضان المبارک میں اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، تلاوت قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، ذکر و اذکار کر رہا ہوں، انشاءاللہ پوری زندگی پڑھوں گا میں اب۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جیسے رمضان میں قرآن پڑھا پوری زندگی پڑھوں گا، جیسے رمضان میں نمازوں کا اہتمام کیا پوری زندگی نماز کا اہتمام کروں گا، روزے بھی رکھا کروں گا، جمعرات کا بھی روزہ رکھوں گا، پیر کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو میں بھی انشاءاللہ اب رکھا کروں گا، کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ۔ دوستو، آپ یہ کام کر لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ روزے کا مقصد ہمیں تقوی و پرہیزگاری حاصل کرنی ہے، صبر سیکھنا ہے، اپنے اندر صبر لانا ہے، خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے۔ جس شخص کے اندر تقوی و پرہیزگاری آ جائے گی وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور آلہ یہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات اور نفس پر کنٹرول کرنا سیکھ جائے۔ دوستو، یہی چھوٹا سا پیغام ہے، اس کو خود بھی اس پر عمل کریں، سمجھیں کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں، ان کو پہنچائیں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، کیا وجہ ہے رکھنے کی۔ امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخیر میں سب کے لیے ہم دعائیں کریں، اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، عالم انسانیت کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو خوشحال رکھے، خوشیوں میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے، جو لوگ مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے، جن کے کام رکے ہوئے ہیں اللہ ان کے آسانیاں پیدا فرمائے، راستے ہموار فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔